الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین چلے حکمت نمبر 135 وقال علیہ السلام من اعطی اربعا لم یحرم اربع. چلیں اس حکمت میں امام نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جسے یہ مل گئے پھر وہ دوسری 4 چیزوں سے محروم نہیں ہو سکتا. 4 چیزیں 4 چیزوں کے ساتھ ہیں. 4 چیزیں 4 چیزوں کے ساتھ ہیں. جب وہ 4 چیزیں آپ کو مل جائیں گی تو دوسری 4 چیزیں جو اس کے ملازم ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہوگی. آپ اس سے بھی محروم نہیں ہو سکتے. اور اگر ان 4 چیزوں سے محروم ہو گئے تو وہ جو 4 چیزیں اس کے ملازم ہیں آپ اس سے بھی محروم ہو جائیں. بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جو دوسری چیز کے ساتھ ملازم ہیں. وہ اگر آپ کے پاس ہے تو جو ملازم شے ہے وہ بھی آپ کے پاس ہوگی. اگر آپ اس چیز سے محروم ہو گئے وہ چیز اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو جو ملازم ہے وہ بھی آپ کے پاس نہیں رہے گی. تو ایسے ہی ہے کہ 4 چیزیں امام فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں جسے مل گئی جسے عطا ہو گئی پھر وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہو سکتا. جو 4 چیزیں ملی ہیں ان کے ساتھ ساتھ 4 دوسری چیز بھی ہے وہ بھی گویا اسے عطا ہو گئی ہے. کیا ہے سب سے پہلی چیز؟ دعا. توفیق دعا جسے حاصل ہو گئی، جس نے دعا کا عادی بنا لیا اپنے آپ کو، جو دعا میں مشغول و مصروف ہو گیا، صاحب دعا جو بن گیا، پھر استجابت بھی اس کے ساتھ ہے. جہاں دعا ہے وہیں استجابت ہے. جہاں دعا ہی نہ ہو استجابت اور قبولیت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس کی نماز قبول ہو گئی اس کے دوسرے اعمال. نماز اگر مقبول ہی نہیں، نماز ہی نہیں ہے تو مقبولیت کا سوال ہی نہیں. پہلی چیز دعا، جسے دعا کی توفیق حاصل ہو گئی پھر سمجھیے کہ اسے استجابت بھی مل گئی، میسر ہو گئی. وہ کبھی اجابت سے محروم نہیں ہو سکتا. جہاں دعا ہے وہاں استجابت ہے. دوسری چیز جسے توبہ کی توفیق حاصل ہو گئی. توبہ کرنا جس نے سیکھ لیا، جس نے عادت بنا لی، تو پھر مقبولیت سے وہ محروم نہیں ہو سکتا. توبہ کرے گا تو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، وہ توبہ قبول کرے گا. گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے، توبہ کر ہی نہیں رہا ہے، توبہ قبول کیسے کرے گا؟ توبہ ہوگی تو اللہ قبول کرے گا. توبہ کی توفیق اگر کسی کو حاصل ہو گئی تو یقیناً اس کی توبہ قبولیت کے تک پہنچائے گی. قبولیت بھی ہے اس کے ساتھ. جہاں توبہ ہے وہیں قبولیت ہے. توبہ اگر توفیق حاصل ہوگی تو قبولیت خود اس کے ساتھ ہے. قبولیت سے وہ محروم نہیں ہو سکتا. تیسری چیز ہے استغفار، گناہوں کی بخشش طلب کرنا. ٹھیک ہے، توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟
توبہ گناہ پر پشیمان ہونا اور استغفار یعنی تاکہ وہ شیطان کی راہ پر نہ جا سکے. توبہ یعنی اللہ سے معافی مانگنا اور استغفار نے جو عمل کیا اس کو بار بار اس کو دہرانا ہے. توبہ ہمیشہ گناہ کے بعد ہے. استغفار کے لیے گناہ ضروری نہیں ہے. انسان حکم خدا کے خلاف جب کوئی عمل انجام دیتا ہے، کوئی معصیت کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس سے پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان توبہ کرے، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضری دے کر خلوص دل کے ساتھ معافی طلب کرے. خدایا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے خطا کر دی، اب میں نے یہ عہد کر لیا ہے، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آئندہ اس سے یہ عمل سرزد نہیں ہوگا، اس سے اب اس عمل کی تکرار نہیں ہوگی. یہ توبہ. استغفار کے لیے معصیت ہو یہ ضروری نہیں ہے. استغفار کے لیے حکم خدا کے خلاف کوئی عمل کیا جائے یہ ضروری نہیں ہے. استغفار خود ایک مستقل عبادت ہے. استغفار انسان کے درجات میں اضافے کا سبب ہے. استغفار چونکہ انسان ما قدر اللہ حق قدر ہمیشہ خدا کی جو قدر ہونی چاہیے، خدا کی جو عبادت جو بندگی ہونی چاہیے، خدا کی جو ذکر ہونا چاہیے، خدا کی طرف جو توجہ ہونی چاہیے، وہ ہمیشہ انسان سے نہیں ہوتی. انسان کچھ بھی کر لے، حق کے خدا کی ادائیگی سے ہمیشہ معذور رہتا ہے، قاصر رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حق الہی کی ادائیگی میں سستی، ذوق، کمزوری، ناتوانی کے باعث خدا سے مغفرت طلب کرنا، خدا مجھے معاف کر دو، گناہ نہیں کیا ہے. پھر وہ گناہ کرتے ہیں، پھر وہ توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ کرتے ہیں. وہ ایک الگ باب ہے، وہ ایک الگ مستقل بحث ہے. اگر کوئی انسان توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہی گناہ، وہی عمل، وہی معصیت، کہتے ہیں خدا کے ساتھ مذاق کرنا ہے. معذرت یہ استغفار اور گناہ توبہ میں یہ فرق ہے. توبہ ہمیشہ معصیت کے بعد، جہاں معصیت ہوتی ہے وہاں توبہ ہوتا ہے، لیکن جہاں گناہ ہو، معصیت ہو، وہاں استغفار ہو یہ ضروری نبیوں نے، اماموں نے کبھی توبہ نہیں کیا، لیکن استغفار توبہ خاص ہے، استغفار عام. ہو سکتا ہے کہ استغفار معصیت کے بعد بھی ہو سکتا ہے معصیت کے بغیر، لیکن توبہ معصیت کے بغیر اس کا کوئی معنی نہیں. توبہ ہمیشہ معصیت کے ساتھ ہے، لیکن استغفار ہمیشہ معصیت کے ساتھ نہیں ہے. اس لیے توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے تو خدا اسے قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. مغفرت اگر گناہ کیا ہے تو اللہ معاف کر دے گا، اور گناہ نہیں کیا ہے تو استغفار کی وجہ سے اس کے درجات میں اضافہ کرے گا. تو یہ تیسری چیز تھی استغفار. اس کے ساتھ مغفرت ہے، جس سے استغفار کی توفیق حاصل
گئی، جس نے اپنے آپ کو استغفار کا پابند بنا لیا، پھر اس کے لیے مغفرت یقینی ہے، کیونکہ استغفار کے ساتھ مغفرت ملازم ہے۔ چوتھی چیز ہے شکر، جسے توفیق شکر حاصل ہو گئی، پھر وہ زیادتی سے، اضافے سے، برکت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ نعمت میں زیادتی، اضافہ، برکت شکر کے ساتھ ہے۔ زیادتی شکر کے ملازم ہے، جہاں شکر ہے وہاں زیادتی ہے۔ ٹھیک، اچھا، یہ چاروں باتیں جو امام نے فرمائی ہیں کہ جنہیں چار چیزیں حاصل ہو گئیں، وہ چار چیزوں سے محروم نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے آیات سے یہ باتیں لی گئی ہیں، اس سے خراج کی گئی۔ قرآن میں ان چاروں چیزوں کا ذکر ہے۔ دعا کے ساتھ استجابت ہے، توبہ کے ساتھ مقبولیت ہے، استغفار کے ساتھ مغفرت ہے، شکر کے ساتھ برکت ہے۔ ٹھیک، چلے دیکھیں۔ من اعطی اربعا لم یحرم اربعا، کہ جس شخص کو چار چیزیں عطا کر دی گئی، اعطیہ دے دی گئی، عطا کر دی گئی، جس شخص کو اربعا چار چیزیں، لم یحرم اربعا وہ چار چیزوں سے محروم نہیں ہو سکتا۔ وہ 8 چیزیں دی گئی، بظاہر 4 چیزیں دی گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے 8 چیزیں ملی ہیں، کیونکہ دوسری 4 چیزیں اسی 4 چیزوں کے ملازم ہیں جو دی گئی۔ جہاں وہ 4 چیز ہوگی، وہ دوسری 4 چیز بھی وہی رہے گی۔ ٹھیک، من اعطی اربعا، جسے 4 چیزیں عطا ہو گئی، ہو جائیں، لم یحرم اربع، پھر وہ 4 چیزوں سے محروم نہیں ہو سکتا۔ من اعطى الدعاء لم يحرم الاجابہ، جسے دعا دے دی گئی، جسے دعا عطا کر دی گئی، جسے دعا کی توفیق حاصل ہو گئی، لم يحرم الاجابہ وہ اجابت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ وہ کرے گا تو یقیناً استجاب ہوگا۔ ومن اعطی التوبہ لم يحرم القبول، جسے توبہ کی توفیق حاصل ہو گئی، جسے توبہ کی توفیق مل گئی، لم يحرم القبول وہ قبول سے، قبولیت سے محروم نہیں ہوگا۔ توبہ کرے گا تو یقیناً اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ ومن اعطی الاستغفار لم يحرم المغفرہ، جسے استغفار کی توفیق حاصل ہو گئی، وہ مغفرت سے، بخشش سے محروم نہیں ہو سکتا۔ ومن اعطی الشکر لم يحرم الزیادہ، جسے شکر کی توفیق عطا کر دی گئی، وہ مال میں زیادتی سے محروم یا نعمت میں زیادتی سے محروم نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ قال الرضی، سید رضی فرماتے ہیں کہ وتصدیق ذلک کتاب اللہ، امام کے اس فرمان اور اس قول کی تصدیق کرتی ہے اللہ کی کتاب، یعنی امام کا یہ فرمان کتاب الہی کے مطابق ہے۔ قرآنی تصدیق اور تائید اس قول کو حاصل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں دعا کے بارے میں فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، تو مجھے آواز ہو، تو مجھے پکارو، میری بارگاہ میں دعا کرو، میں جواب دوں گا۔ اللہ نے ادعونی کے ساتھ استجب لکم بھی کہا ہے، کہ جہاں دعا ہے وہاں استجابت۔
وقال فی الاستغفار، قرآن استغفار کے سلسلے میں کہتا ہے من یعمل سوء او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، کہ جو شخص بھی برائی کرے یا اپنے نفس کے اوپر ظلم کرے اور پھر خدا کی بارگاہ میں استغفار کرے تو وہ اللہ کو مغفرت کرنے والا، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ یہاں دیکھیں استغفار کے ساتھ مغفرت، خدا کی غفوریت آئی۔ کہا جو بھی بندہ استغفار کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آئے گا، استغفار کرے گا، اللہ اس کی مغفرت غفور ہے۔ تو جہاں استغفار ہے وہاں مغفرت۔ وقال فی الشکر، توبہ بڑا نہیں ہے، چلیں وقال فی الشکر، شکر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ضرور ہم اضافہ کریں گے۔ تو یہاں شکرتم اور لازیدنکم ایک ساتھ ہے، جہاں شکر ہے وہیں زیادتی ہے، وہیں برکت ہے۔ وقال فی التوبہ، اور توبہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ بس توبہ اللہ کے اوپر ان لوگوں کے لیے ہے، یعنی توبہ کو قبول کرنا اللہ پر ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو جہالت اور نادانی کی وجہ سے غلط کام کرتے ہیں اور پھر بہت جلد پشیمان ہو کر کے توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ گناہ پر گناہ کیے جائیں، متوجہ بھی ہو گناہ کی طرف اور پھر توبہ بھی نہ کریں، نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے گناہ کر لیتے ہیں، پھر فوراً جیسے ہی متوجہ ہوتے ہیں کہ مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے فوراً توبہ کرتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ان آیتوں میں وہ بڑے مثلا کی تفاسیر وغیرہ جا کر کے آپ دیکھیں تو لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ تفسیر نمونہ جو ایک ایک لفظ سے وہاں پہ بحث کی ہے کہ اچھے اچھے نکات آپ کو اس میں ملیں گے، جیسے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو لوگ عمدن جان بوجھ کر کے توجہ کے ساتھ خلاف کاریاں کرتے ہیں، ہے ان کے لیے توبہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہاں تو جہالت ہے۔ ثم آیا ہے، ثم جو حروف عاطفہ میں سے اور یہ کسی چیز کی قربت کو بیان کرتا ہے، فوراً ثم، اس کے بعد یہ فاصلہ نہیں ہے۔ پھر کیا آیا ہے؟ یتوبون من قریب، ٹالتے نہیں ہیں توبہ کو کہ چلو ابھی تو بہت عمر ہے، ابھی تو بہت موقع آئے گا، پھر رمضان آئے گا، شب قدر آئے گی، توبہ کر لیں گے، عرفہ کا دن آئے گا تو کر لیں گے، ابھی بہت جوان ہے، ابھی بہت زندگی میں ایسے موقع آئیں گے اس طریقے کی غلطیاں کرنے کی، ابھی توبہ کر لیں گے تو پھر وہ غلطیاں نہیں کر پائیں گے۔
جواب ہے فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جہاں توبہ ہے وہاں مقبولیت ہے، اللہ اسے قبول کرنے والا ہے۔ چلیں یہ ہو گیا آپ کو۔ اس کے بعد حکمت نمبر 136 الصلاۃ قربان کل تقی والحج جہاد کل ضعیف ولکل شیء زکاۃ وزکاۃ البدن الصیام جہاد المرأۃ حسن التباعل۔ صلاۃ یعنی نماز، قربان یعنی قریب کرنے والی، تقی یعنی تقوی رکھنے والا، پرہیزگاری کرنے والا، حج یعنی حج، جہاد یعنی جہاد، ضعیف یعنی کمزور ناتوان، باقی سارے الفاظ۔ تباعل ایک یہ ہے، حسن التباعل، بعلها وبنوها، بعل یعنی شوہر، تباعل یعنی شوہر داری، کیا ہے؟ شوہر داری یعنی شوہر کی دیکھ ریکھ، شوہر کی خدمت، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کیا فرماتے ہیں امام، یہ عبادتوں کی تشریح کی ہے، عبادتوں کی تفسیر اور وضاحت بیان کی ہے امام نے کہ یہ عبادتیں کیا ہیں، کس لیے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر پرہیزگار کے لیے تقرب کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے، باعث تقرب ہے۔ متقی اور پرہیزگار کے لیے خدا سے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نماز کے ذریعے سے جو خدا کا تقرب حاصل ہوتا ہے وہ دوسری عبادتوں کے ذریعے سے نہیں ہو، اسی لیے عبادت میں افضل ترین عبادت نماز کو قرار دیا گیا، کیونکہ یہ عبادت بندے کو معبود سے قریب کرتی ہے۔ یہ ہے کہ یہ کہا کہ کل تقی، یہ کہنا چاہیے کل تمام انسان، تمام لوگ ہے نا، کہ تقی کہا، اس لیے کہا ہے کہ عمل اسی کا قبول ہوتا ہے، جب عمل قبول ہوتا ہے تبھی اس کا نتیجہ اور اثر حاصل ہوتا ہے۔ تقوی کے ساتھ نماز ہوگی تب نماز تقرب کا سبب بنے گی، تقوی نہیں ہے نماز پڑھو کہ چلے جاؤ کوئی اثر ہی نہیں، نمازی مقبول نہیں ہوگی تو پھر تقرب کیا حاصل ہوگا۔ الصلاۃ قربان، نماز قربت کا وسیلہ ہے، کل تقی ہر پرہیزگار کے لیے، والحج جہاد کل ضعیف، اور حج جہاد ہے ہر کمزور اور ناتوان کے لیے۔ جہاد کی اپنی فضیلت ہے، جہاد فی سبیل اللہ بہت ہی بڑا عمل ہے، اس کے بے حد اجر و ثواب۔ اور جہاد کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ انسان کو اگر اس کا علم ہو جائے تو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر جہاد کرے گا۔ ٹھیک، اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کرنے کے لیے بدن میں طاقت چاہیے، قوت بدنی نہ ہو اگر انسان کے پاس، جہاد میں جا کے کیا کرے گا؟ دشمن پر ہاتھ اٹھانے کے بجائے دشمن کے سامنے گردن پیش کرے گا جا کے۔ جہاد میں خالی گردن نہیں کٹانا ہے نا، کہ جہاد ایسا عمل ہے جس میں ہر طریقے کا عمل، ہر طریقے کی شرکت جو ہے وہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اب خود جا رہے ہو، گردنیں کاٹ رہے ہو،
تب بھی ثواب، گردنیں کٹ گئی تب بھی ثواب، پھر دوست کو سہارا دیا، کسی مجاہد کے کام آئے، کسی مجاہد کے مددگار بن گئے، تب بھی کسی دشمن کو کمزور کیا، کسی دشمن کو فنا کرنے، اس کے نابود کرنے میں کسی طریقے کا رول آپ نے ادا کیا ہے، تو بات جہاد کرنے کے لیے قوت بدنی تو لازم ہے، جب تک جسمانی اعتبار سے انسان فٹ فاٹ نہیں ہوگا، بازو میں قوت اور طاقت نہیں ہوگی، دل میں دشمن سے لڑنے کا مقابلہ کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اس جہاد کرے گا۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چلو جس کے پاس جسمانی قوت ہے وہ چلا گیا میدان جہاد میں، اس نے تو جہاد والا اجر و ثواب حاصل کر لیا، جو بیچارہ بیمار ہے، جس کے اندر قوت بدنی نہیں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں حج پہ چلے جاؤ، حج میں ہی تمہیں جہاد کا ثواب، ہر کمزور اور ناتوان کے لیے حج کیا ہے؟ جہاد کا درجہ رکھتا ہے، والحج جہاد، حج جہاد ہے، کل ضعیف، ہر ضعیف کے لیے، ہر ناتوان کے لیے۔ لیکن ابھی تو حج پہ جانا جہاد پہ جانے سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اسلام نے واقع ہر طریقے کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہے، واقع ہم لوگوں کا دل مطمئن نہیں ہوتا، ہم لوگوں کا دل مطمئن نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی واقع اسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ کربلا نہیں جائیں گے ظاہر امام حسین نہیں بن سکتے، بہت ساری چیزیں رکھی گئی ہیں، ہاں جن کے پاس توانائی ہے، توانائی رکھتے ہوئے نہیں جا رہا ہے تو وہ ظاہر نہیں ہو سکتا، لیکن جس کے پاس توانائی نہیں ہے لیکن زیارت کا مشتاق ہے، تو اللہ تو کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، تو تمہارے پاس صحیح نہیں ہے، پھر اگر میرے پاس نہیں ہے کیا میں اس عظیم اجر و ثواب سے محروم رہوں؟ جیسے آپ جا سکتے ہو عبدالعظیم حسنی کی زیارت کے لیے، اب عبدالعظیم حسنی کی زیارت کو جائیں گے، بڑی شخصیت ہے، تہران میں ان کا بارگاہ ہے، بہت بڑا روزہ ہے، اب خلوص دل کے ساتھ واقعی اسی جذبے کے ساتھ، اسی نیت کے ساتھ آپ اپنے گھر کے چھت پہ چلے جائیں، ایک السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت کیا ہے؟ قبر کو دیکھنا زیارت ہے، قبر کو دیکھنے میں ثواب ہے، قبر کو دیکھنے میں ثواب ہے، کہ صاحب قبر کی معرفت، صاحب قبر کے متعلق تجدید عہد، زیارت تو یہ ہے نا اصل، کہ آپ جس کی زیارت کے لیے گئے ہیں آپ اس کی معرفت رکھتے ہیں، اس کو پہچانتے ہوں، اس کے راستے سے آگاہ ہوں، آشنا ہوں، اور آپ جا کر کے اس سے یہ عہد و پیمان کریں کہ مولا میں آپ کے پاس آیا ہوں، میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ کی معرفت ہے، میں آپ سے عہد و پیمان کرتا ہوں کہ جو آپ کا راستہ ہے میں اسی راستے پہ زندگی گزاروں گا۔ اس نیت کے ساتھ زیارت یا حسین ٹیکری میں جاؤ گے تو کربلا کی زیارت سے کم تھوڑی ہے تمہاری، لیکن تم کربلا چلے جاؤ، قبر دیکھ کے چلے آؤ، صاحب قبر کی معرفت ہی نہیں ہے، صاحب قبر سے کوئی عہد و پیمان تمہارا ہے ہی نہیں ہے، یہ تو قبر کی بات ہے۔
کتنے ایسے تھے جو بس میں پیغمبر میں بیٹھتے تھے لیکن مقام پیغمبر منزلت پیغمبر کی کوئی خبر نہیں تھی. یہ تو کہتے ہیں کہ خالی بس میں پیغمبر میں بیٹھنے سے تھوڑی کوئی صحابی ہو جاتا ہے اور صحابیت کا عظیم تمغہ اسے دے دیا جائے گا. جانتا ہو جس نے اطاعت کی ہو. تو ہر ضعیف اور ناتوان کے لیے ماں باپ کے چہرے کو ماں باپ کی خدمت میں بہت سارے وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ ہر چیز کے لیے اللہ نے زکوٰۃ رکھی اور یہ زکوٰۃ اضافے کا سبب ہے نمو اور رشد کا باعث ہے. چیز ہے زکوٰۃ البدن الصیام ٹیکس دینا ہے ادا کرنی ہے تو روزہ رکھنا. روزہ جسم کا بدن کا وجہاد المرأۃ وہ ضعیف کے لیے تو حج تھا کہ تم حج کرنے چلے جاؤ تو تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا. کوئی عورت سوال کر دی کہ بھائی ہم کیوں محروم رہے. ضعیف کے لیے نا عورت کوئی طاقتور ہو اور حج کرنے جا رہی ہے تو اس کے لیے تھوڑی جہاد کا ثواب ہے. تو ضعیف کے لیے ہے نا. ضعیف لکل ضعیف یہ عورت ضعیف نہیں ہے. حج کیا حج کا ثواب ملا. اب جہاد کا ثواب کیسے ملے گا. اللہ کے نبی نے کہا اپنے گھر میں رہو جہاد کا ثواب ہم تمہیں تمہارے گھر میں دے گا. تو اچھی شوہرداری کرو. اچھی شوہرداری گھر میں رہ کر کے شوہر کی خدمت کرو اطاعت کرو اس کی فرما برداری کرو اسے خوش رکھو. اس کو خوش رکھنے میں ہی تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا. شاید آج کے دور میں جہاد نہیں ہے مثال کے طور پہ جہاد کی سیف نہیں ہے. چلو یہ عورت کے لیے فرمایا کوئی آدمی سوچے کہ بھائی ہم تو محروم رہے طاقت ہے ہمارے اندر ضعیف ہے نہیں کہ حج پہ جائیں گے تو ہمارے لیے یہ حج کیا ہے جہاد بن جائے گا. اسی کو جہاد المرأۃ حسن التباہل تو کہتے ہیں جہاد الرجل حسن التزوج. یہ شوہرداری تھی اور ادھر کیا ہو جائے گی. بیوی کی اچھی خدمت کرو بیوی کی اچھی دیکھ رکھو. سب کچھ دے سکتا ہے.